ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جا وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل وہ جان وہ روح و نظر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل وہ جان وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جا وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جا وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جا وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ
کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب ہزی رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرا کی تسکی وہی رہ گئی. دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج ہم اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 39ویں مجلس میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس دنیا میں وہ 63 سال پر محیط ہے. ان 63 سالوں کو ہم نے تقسیم کیا 3 حصوں پر. آپ کی مبارک زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے جو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے تک کا ہے، اور اس حصے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. دوسرا حصہ ہے آپ کی بعثت سے لے کر کے آپ کی ہجرت تک، مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک. یہ دوسرا حصہ ہے اور اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال، جس کو مکی زندگی کہتے ہیں. تیسرا اور آخری حصہ ہے جو آپ کی بعثت سے لے کر، آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک، دنیا سے تشریف لے جانے تک کا ہے، اور یہ حصہ کل کتنے سال کا ہے؟ 10 سال کا. ہماری بات انہی 10 سالوں میں چل رہی ہے، اور ان 10 سالہ زندگی کو مدنی دور کہا جاتا ہے. یہ وہ زندگی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں گزاری. ان 10 سالوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی محنت اور سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ہے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. آپ مدینہ طیبہ کو
پوری دنیا کے سامنے ایک اسلامی ریاست بطور نمونے اور ماڈل کے پیش کیا. عملی طور پہ اگر اسلام نظر آنا چاہیے اور کوئی دیکھنا چاہے تو وہ مدینہ طیبہ کو دیکھ سکتا تھا. لیکن ان 10 سالوں میں اسلامی ریاست اتنی آسانی سے قائم نہیں ہوئی. اس کے پیچھے بڑی محنت، بڑی قربانی اور بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے. سال بسال کی آزمائشیں اور مصیبتیں الگ الگ تھی جو آپ حضرات نے سنی. ہماری بات چل رہی ہے اس وقت سن 5 ہجری، مدنی دور کا 5واں سال تھا. اور اس سال شوال کے مہینے میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں یا غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. قرآن کریم میں ایک سورت ہے پوری جس کا نام ہے سورۃ الاحزاب. آپ 21ویں پارے کا آخر کھولیں تو سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے. اس سورہ احزاب میں اسی غزوے کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الاحزاب کہتے ہیں. یہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے اور تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ایک ایسا عمل ہو رہا تھا جو اس سے پہلے عرب دنیا میں نہیں ہوا. آپ آج کل کی زبان میں کہہ دیں کہ عرب ملک باہر کی ایک ٹیکنالوجی کو پہلی مرتبہ استعمال کر رہا تھا اپنے ایک جنگ کے موقع پر. اب اس غزوہ خندق یا احزاب کی تفصیل کیا ہے وہ آپ حضرات دیکھیں. ہم بات کریں گے 3 طریقوں سے. ایک ہے قبل از معرکہ، جنگ شروع ہونے سے پہلے حالات معرکہ جنگ کے دوران، اور نتائج و عبر معرکہ جنگ ختم ہونے کے بعد اس سے کیا نتیجہ، کیا عبرت حاصل ہوئی ہمیں. جی پہلے بات ہوگی قبل از معرکہ. ہمیشہ یہ بات عرض ہوتی ہے کہ لڑائی کے اسباب اور لڑائی کے مواقع آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ امت مسلمہ نے پیدا کی ہوں اور یہ کوشش کی ہو کہ ہماری کافروں سے بھیڑائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے. ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ شرارت اور جنگ کے اسباب کفر کی طرف سے اٹھیں، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ جب شرارت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرارت کے سامنے پھر ایسا مضبوط بند باندھا ہے، ایسی دیوار بنائی ہے کہ پھر کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. تو اب غزوہ خندق کیوں پیش آیا، یہ اصل بات سمجھنے کی ہے. کفار کی سرگرمی. آپ نے سنا کہ مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے مدینے میں تھے. لیکن یہود کی سرشت میں، ان کی گھٹی میں اور ان کے مزاج میں شرارت پڑی ہوئی ہے جو آج تک چل رہی ہے. پوری دنیا کا امن، سکون، چین جو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، یاد رکھیں اس کے پیچھے انہی یہود بے بہبود کا ہاتھ ہے. اور یہ عیسائی بیوقوفوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کا مال استعمال ہو رہا ہے ان کے لیے. اصل جو پیچھے سے اس کی ڈورے کھینچنے والے ہیں وہ یہود ہیں. تو 3 قبیلے آباد تھے. سب سے پہلے بنو قینقاع کے قبیلے کو بے دخل کیا گیا. آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کیوں نکالا، اس لیے کہ ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی تھی. یاد ہے؟ 2 قبیلے رہ گئے. دوسرے نمبر پہ قبیلہ تھا بنو نذیر. انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے علاقے میں بلا کر آپ کے قتل کی سازش کی کہ اوپر سے ایک پتھر گرا دیں گے. لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، آپ کا حفاظت تشریف لے آئے. لیکن جب ان کی شرارت کا پتہ چلا تو آپ نے بنو نذیر کو مہلت دی کہ 10 دن کے اندر علاقے کو خالی کر دو. یہ بھی چلے گئے. تو اب آپ بتائیں مدینہ طیبہ میں یہود کے کتنے قبیلے رہ گئے؟ ایک قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ کا. بنو قریظہ. اب جو قبیلہ بنو نذیر کا نکالا گیا یہ جا کے خیبر میں آباد ہوا. خیبر مدینہ کے قریب ایک علاقہ ہے مشہور. لیکن یہ گئے تو ضرور، لیکن اپنی مزاج کے مطابق یہ خاموش بیٹھے نہیں، بلکہ شرارت ان کے مزاج میں تھی، غصہ بھی تھا کہ ہمیں نکالا گیا. انہوں نے کچھ دن انتظار کیا
اور پھر بنو نذیر والوں نے خیبر سے نکل کر پورا ایک عرب ممالک کا چکر لگایا، مشرکین مکہ سے جا کر وہاں ملاقات کی، اطراف کے قبائل سے ملاقات کی، مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین سے رابطے کیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک پورا چکر لگایا اور سب کو تیار کیا کہ یہ مسلمان پورے جزیرت العرب پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا آخری موقع ہے، سب ایک ہو جاؤ، فرق مت کرو کہ یہ مشرک ہے، یہ یہودی ہے، یہ منافق ہے، سب ایک ہو جاؤ. لہذا ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قبائل اور مشرکین مکہ سب تیار ہوئے اور ایک مشورہ ہوا کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیں گے. ایک ساتھ. یہ پہلا موقع تھا جب سب کفر ایک ساتھ مل کر آیا ہے، اس لیے اس کو احزاب کہا. احزاب کے معنی جماعتیں. اب سب تیار ہو گئے اور اندر مدینہ طیبہ میں جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا قریظہ کا ان سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ اندر سے ہمیں سپورٹ کریں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آدمی دو دیواروں کے درمیان پھنس جائے. یہ کیفیت بنائی گئی کہ باہر سے سب مل کر آئیں گے، حملہ کریں گے، اور اندر سے بنو قریظہ والے تعاون کریں گے تو درمیان میں ان کو پیس کر ختم کر دیں گے. ایک پوری منصوبہ بندی کفار کی طرف سے ہوئی اور یہ منصوبہ تیار ہوا. وقت طے ہوا کہ کون کس وقت پہ آ کر حملہ آور ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی کہ اس طرح کا منصوبہ بنا ہے، سب مل کر آ رہے ہیں، مدینہ طیبہ کو گھیر دیا گیا ہے، اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے قریظہ والے. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ سیرت سے آپ کو سبق ملے گا کہ مشکل سے مشکل حالات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت نہیں ہاری، مایوس نہیں ہوئے. ایک دوسرا سبق آپ کو ملے گا کہ ایسے موقعوں پر آپ علیہ السلام نے کبھی اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ میں کر رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی، یہ بڑا نازک موقع تھا کہ آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ایک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے کیا حکمت عملی بنائی وہ دیکھیں. حضور علیہ السلام کی حکمت عملی، سب سے پہلے صحابہ کو آپ نے مشورے کے لیے جمع کیا، اکیلے فیصلہ نہیں کیا. تمام صحابہ کی مجلس بیٹھ گئی کہ بھائی رائے دے کیا کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اصل فارس کے تھے، ان کا تفصیلی قصہ آ چکا ہے. یہ وہ صحابی ہے جن کی سب سے زیادہ عمر ہے، 250 سال پر علماء کا اتفاق ان کو عمر ملی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کی جب باری آئی مشورے میں تو انہوں نے ایک بالکل نئی رائے دی. انہوں نے کہا خندق کھودی جائے، خندق کی رائے دی، اور اس رائے کے مطابق خندق کی کھدائی کا فیصلہ بھی ہوا. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں فارس کا، ایران کا رہنے والا ہوں، اور وہاں جب ہم پر دشمن حملہ ہوتا تھا اور طاقتور دشمن، تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم اپنی طاقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم اپنے علاقے کے باہر ایک لمبی خندق کھود دیتے تھے. گڑھا لمبا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کو پار کر کوئی نہیں آ سکتا. تو اس کا نتیجہ یہ کہ دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، غصہ بھی اس کو آ رہا ہے لیکن آ بھی نہیں سکتا. آپ اپنی طاقت کو جمع رکھیں، دشمن کی طاقت کو دن بدن ضائع کرنے دیں. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اپنے گھر سے چل کر جب آتا ہے تو اس کو بہت کچھ لانا پڑتا ہے اور حفاظت کرنی پڑتی ہے. انہوں نے مشورہ دیا، حالانکہ عرب میں آج تک کبھی خندق جنگوں میں نہیں کھودی گئی تھی، یہ ایک فارسی منصوبہ تھا، ایرانی منصوبہ تھا، لیکن دیکھیں اس سے اسلام کو فائدہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو سنا بھی، قبول بھی کیا. ایک تو یہ فیصلہ ہوا. تیسرا مسئلہ تھا بچوں اور مستورات کا. چونکہ یہ نازک ہے، آپ نے ان کو محفوظ جگہ پر منتقل کیا مدینہ طیبہ میں، اور کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، تم یہ پرواہ مت کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ ایک سائڈ پہ ہوگا. جی اب آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ خندق کی کھدائی کہاں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی عجیب و غریب حکمت عملی. جیسے ایک واقعی ایک کمانڈر ایک ترتیب دے رہا ہو.
دیکھیں یہ مدینہ طیبہ کے 4 کونے ہیں، شمال، مشرق، جنوب اور مغرب، یہ 4 کونے آتے ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، مدینہ کی 3 جانب ایسی تھی جو قدرتی طور پہ محفوظ تھی، قدرتی طور پہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے حرہ واقن۔ پہلے بات آئی تھی، حرہ کہتے ہیں اس زمین کو جس کے نوکیلے پتھر نکلے ہوئے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہو کبھی سڑکیں بنتی ہے، اس سے پہلے نوکیلے پتھر ڈال دیتے ہیں، نہ آپ پیدل جا سکتے ہیں، گاڑی لے جائیں گے اس کے ٹائر پھٹ جائیں گے، ہے نا۔ تو عرب میں ایک علاقہ ہوتا ہے جس کو حرہ کہتے ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں ایک حرہ تھا، حرہ واقن، بہت بڑا، وہ محفوظ ہو گیا، یہاں سے دشمن نہیں آ سکتا۔ یہ تھا حرہ وبرا، یہ مغرب کی جانب تھا، یہ جگہ بھی محفوظ ہو گئی، یہاں سے دشمن نہیں آ سکتا۔ یہ ہے جنوب کا علاقہ، اللہ کی شان، یہ ساری آبادی تھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باغات تھے اور یہ قبیلے تھے۔ اب یہ آبادی کے بیچ کبھی دشمن نہیں آ سکتا، ورنہ اپنے آپ کو پھنسائے گا، اس کو کھلی جگہ چاہیے۔ تو یہ جانب محفوظ، یہ جانب محفوظ اس لیے کہ حرہ ہے، اور یہ جانب ساری آبادی ہے جنوب کی جانب، تو مشرق، مغرب، جنوب محفوظ ہو گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 3 جگہ بالکل محفوظ ہو گئی۔ صرف شمال کی جانب جو ہے نا، یہ غیر محفوظ علاقہ تھا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا اور ایک لمبی خندق کھود دی کہ یہ جگہ بالکل ہماری محفوظ ہو جائے۔ ابھی آگے آ جائے گا، خندق بالکل واضح طور پہ تقریباً 2.5 کلومیٹر کی خندق کھودی گئی، 2.5 کلومیٹر کی خندق۔ دیکھیں آگے، یہ دیکھیں کھجور کے درخت باغات ہیں، آگے آواز جی۔ اچھا، یہ جو لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ وادیاں ہیں۔ وادی کہتے ہیں ایسی زمین جس کی مٹی نرم ہوتی ہے، اڑتی ہے۔ مدینہ کے اطراف میں بڑی بڑی وادیاں تھیں، یہ ساری وادیاں بن رہی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وادیاں ہیں، اور ان کے مختلف نام تھے، یہ وادیاں۔ تو مسئلہ صرف ایک جانب کا تھا، شمال کی جانب کا۔ آپ نے اسی طرف خندق کی کھدائی کا فیصلہ کیا جی۔ اب دیکھیں، یہ مسجد نبوی ہے، اور آپ نے سنا کہ یہ جانب محفوظ، یہ جانب محفوظ، یہ جانب محفوظ، صرف یہ کھلی ہوئی ہے۔ تو آپ کی حکمت عملی دیکھیں، آپ نے درمیان میں حصے میں یہاں سے خندق کی کھدائی شروع کی یہاں تک، تاکہ مدینہ کی یہ جانب کیا ہو جائے، بالکل محفوظ ہو جائے۔ چاروں جانب سے مدینہ طیبہ محفوظ ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ بنو قریظہ یہود یہاں بیٹھے ہوئے، یہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسئلہ ان کی طرف سے تھا۔ یہ لمبی خندق آپ علیہ السلام نے کھود دی۔ یہ خندق کتنی گہری تھی وہ ابھی آپ دیکھیں جی۔ خندق کی پیمائش، طول، عرض اور گہرائی۔ طول آپ سمجھتے ہیں لمبائی کو، لینتھ، اس کی لمبائی کتنی ہے، اور عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، بریتھ کو، اور گہرائی اس کے جو ڈیپ ہے وہ کتنا ہے۔ یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں کہ ایک چیز لمبائی میں کتنی ہے، چوڑائی میں کتنی ہے، گہرائی میں کتنی ہے۔ تینوں باتوں کو دیکھنا تھا۔ اتنی چوڑی ہو کہ گھوڑا چھلانگ لگا کے نہیں آ سکے، اتنی گہری ہو کہ نیچے کوئی گر جائے تو نیچے سے آسانی سے اوپر نہیں آ سکے۔ آپ نے ساری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ لمبائی ہوگی 5000 ہاتھ، میں نے عرض کیا تقریباً 2.5 کلومیٹر، یہ لمبائی ہے۔ چوڑائی ہوگی 9 ہاتھ سے زائد، 9 ہاتھ، یہ انگلی سے لے کر یہ کونی تک یہ 1 ہاتھ ہوتا ہے، 1 ہاتھ ہے، تو 9 ہاتھ سے زائد اس کی چوڑائی بنائیں گے، اور گہرائی 7 سے لے کر 10 ہاتھ تک نیچے، یہ گہرائی تھی۔ اب 5000 ہاتھ تک لمبائی تک کون کھودے گا؟ آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کی جماعتیں بنائیں، کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ آپ اپنے ایک ساتھی کو تھکا دیں گے تو وہ پھر کام کا نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کیا؟ ہر ساتھی کو کہا کہ ہر صحابی اپنے ذمے لے لے 40 ہاتھ تک کھدائی کرے گا۔ اب ایک جماعتیں بن گئی، ہر ایک کو پتا تھا کہ مجھے 40 ہاتھ تک چلنا ہے، اس کے بعد میرا معاملہ نہیں۔ تو سارا کام ایک ترتیب پہ شروع ہو گیا، تقسیم ہوا، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھدائی کے عمل میں شریک رہے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کر حکم چلا رہے تھے، خود آپ آئے، صحابہ کے ساتھ کھدائی لی،
اور کھدائی کے عمل میں آپ شامل ہیں، اس میں حصہ لیا. یہ خندق کی پوری ترتیب بنائی گئی. جی اب انسان جب مشکل کام کرتا ہے، مشقت والا، آپ نے دیکھا ہوگا تو لوگوں کی ایک عادت ہے کہ اس مشقت کو یا وقت کے گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کوئی اشعار پڑھتا ہے، کوئی گپ شپ کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگ گانے لگا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، مزدور کام بھی کر رہے ہیں گانے بھی لگا دیتے ہیں. یہ گانے کیوں لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سرور ملتا ہے. اب نعوذ باللہ گانا سننا حرام ہے. اسلامی طریقہ اور سنت کا طریقہ کیا ہے؟ واقعی جو چیز فطرتاً ہے اس کو ماننا چاہیے. مشکل کام اگر آپ خاموش رہ کر کریں گے نا تو تھک جائیں گے بہت جلدی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے تھے؟ مسلسل آپ دعا دے رہے تھے صحابہ، لیکن ایک شعر کے انداز میں. عربوں میں شعر و شاعری کی بڑی محبت تھی. ایک شعر کے انداز میں آپ دعا دیتے تھے. آپ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. اے اللہ، زندگی تو کوئی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرمائے. دعا بھی ہے، شعر بھی چل رہا ہے. صحابہ اکرام جب یہ دعا سنتے تھے تو ان کو اتنا جذبہ آتا تھا، ایمانی جذبہ. وہ جواب میں کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. وہ بھی شعر پڑھتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہیں. اب حضور وہ اشعار پڑھتے تھے، صحابہ یہ پڑھتے تھے، تو مشقت تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا تھا. یہ ایک مسلمان کی مصروفیت کا طریقہ ہے. ہم گانے سن کر اگر وقت گزار رہے ہیں یا فحش اور بیہودہ مذاق کر رہے ہیں، یہ سنت سے کٹ کر طریقہ ہے دوستو. یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. جی اس کے علاوہ صحابہ اکرام نے اور بھی اشعار پڑھے جو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا. صحابہ کہتے تھے اے اللہ، اگر آپ نہ چاہتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے. فانزلا سکینة علینا، اے اللہ ہم پہ سکون اتار دیجیے اپنی طرف سے. وثبت الاقدام ان لاقینا، اگر دشمن کا سامنا ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیجیے. ان الاولی قد بغوا علینا، اور بے شک ان لوگوں نے پہلے ہم پر زیادتی کی ہے، کافروں نے زیادتی کی ہے. وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً، اور اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ فتنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہمیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ابینا، تو اے اللہ ہم اس سے انکار کرتے ہیں. جب اس شعر پہ صحابہ پہنچتے تھے نا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً، تو پھر سب مل کر بار بار کہتے تھے ابینا ابینا ابینا. ابینا کے معنی ہم نے انکار کیا انکار کیا انکار کیا کہ ہم کفر کے فتنے میں نہیں آئے. یہ اشعار پڑھتے ہوئے خندق کی کھدائی کا عمل چل رہا ہے. کام بھی مشکل ہے. اب سب کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی، کھانے پینے کے اسباب نہیں تھے، بہت زیادہ کم تھے. دیکھیں اب ایسے موقعوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی ظاہر ہوئے. یہ جو خندق کی کھدائی ہو رہی تھی آپ کے معجزات ظاہر ہوئے. ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ لعاب دہن سے پتھروں کا ریت کی طرح نرم ہونا. بیچ میں بعض پتھر آتے، صحابہ اس کو مارتے مارتے لیکن وہ ٹوٹتے نہیں، تو صحابہ آتے کہ وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا. آپ علیہ السلام جاتے اپنا لعاب مبارک انگلی پہ لگا کے جب اس پتھر پہ مس کرتے تھے وہ ریت کی طرح نرم ہو جاتا تھا. یہ معجزہ تھا. دوسرا، کھانے میں ایک برکت ہوئی. اب جب صحابہ کو بھوک لگی شدت کی تو حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، آپ دیکھیں ہمارے پیٹ پہ پتھر لٹک رہا ہے. تاکہ پتھر اس لیے لٹکاتے تھے تاکہ پیٹ ہلکا نہ ہو جائے. جب پیٹ ہلکا ہو جائے تو انسان کام نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک جب اٹھایا تو 2 پتھر لٹک رہے تھے. آپ نے فرمایا دیکھو میں نے بھی پتھر لٹکائے. اب یہ بات سن رہے تھے ایک صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ان کو بہت دکھ ہوا
کہ حضور علیہ السلام بھی بھوک سے ہیں، صحابہ بھی ہیں، تو فوراً بھاگتے ہوئے گئے اپنے علاقے میں. علاقہ تھا بنو حرام. بنو حرام علاقہ تھا جہاں ان کا گھر تھا. بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. ایک بکری کا بچہ ہے گھر میں بندھا ہوا، پر میں اس کو ذبح کر دو، اور حضور علیہ السلام نے اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں جا کے آپ کو دعوت دے دیتا ہوں، آپ کے ساتھ 5-6 صحابہ کو لے آؤں. دیکھیں اب حضرت جابر ابن عبداللہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور آ کے آپ علیہ السلام کو کہا کہ میری طرف سے اکرام ہے، آپ چلیں، 5-6 صحابہ کو بھی اپنے ساتھ آپ لے لیں. آپ نے جب سنا تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا جابر نے دعوت کی ہے، سب چلو. 3000 صحابہ حضور کے ساتھ روانہ ہوئے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، 6-7 آدمیوں کا کھانا اور اتنا بڑا مجمع، اب کیا ہو. آپ علیہ السلام بنو حرام، یہ جبل سلع ایک پہاڑ تھا جہاں یہ علاقہ تھا، آپ اس بستی میں تشریف لے گئے. جب آپ قریب پہنچے آپ سمجھ گئے کہ جابر پریشان ہے. آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، لیکن اپنی اہلیہ سے کہو کہ وہ خود کھانا نہ نکالے، میں خود آ کے نکالوں. آپ تشریف لے گئے، برتن پہ آپ قریب بیٹھ گئے اور آپ خود اپنے ہاتھ سے برتن میں کھانا نکال کے صحابہ کو دیتے جاتے تھے، وہ کھاتے تھے. وہ بکری کا بچہ 3000 کے مجمع نے کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا. ایک بکری کا بچہ 3000 کی جماعت کے لیے کافی ہوا. جو بچہ آپ نے فرمایا جابر یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے، وہ استعمال کریں. یہ حضور علیہ السلام کی زندہ برکت تھی جو اللہ پاک نے اس موقع پہ ظاہر فرمائی. جی یہ ہے جبل سلع کے پاس مسجد بنو حرام، وہی علاقہ جہاں حضرت جابر آپ کو لے گئے تھے اپنے گھر پہ. ان کے گھر پہ اب یہ مسجد بنی ہے. اس جگہ پر اس مسجد کا نام ہی رکھا گیا مسجد بنو حرام. اس جگہ آ کر آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی تھی. جی تیسری بات یہ ہوئی کہ مشکل چٹان ضرب نبوی سے ریزہ ریزہ ہوا. اب صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک ایسی چٹان آ گئی کہ سب صحابہ نے کدالیں ماری، وہ نہیں ٹوٹتی. آپ کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنی کدال لی اور اس پہ ایک ضرب مار دی اس چٹان پہ. تو صحابہ فرماتے اس ضرب کے ساتھ ایک روشنی کی لکیر پھیل گئی، جیسے کچھ روشن ہوا. پھر آپ نے دوسری ضرب ماری، پھر روشنی ہوئی، پھر تیسری ضرب ماری، پھر روشنی ہوئی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم سمجھے روشنی کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو اللہ نے مجھے دکھایا فارس کے محلات، مجھے دکھائے. پھر دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مجھے روم کے محلات دکھائے. تیسری ضرب ماری اللہ نے مجھے یمن کے محلات دکھائے اور مجھ سے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، جلد یہ سارے آپ کی حکومت کے اندر آ جائیں گے. غزوہ احزاب میں آپ نے یہ بات فرمائی. کتابوں میں آتا ہے جو منافقین کھڑے تھے نا، منافق تھے، وہ ایک دوسرے کے قریب منہ کر کے ہنستے تھے، کہتے تھے پیٹ میں کھانے کو ہے نہیں اور شام اور روم کے محلات کو قبضہ کرنے چلے. لیکن ایک وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، آپ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو فارس کے، روم کے، یمن کے محلات کے خزانے لائے گئے اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر کے سامنے ڈھیر کیے گئے. آپ نے فرمایا یہ ہمارے پیغمبر کی وہ پیشن گوئی ہے جو آپ نے غزوہ احزاب کے موقع پہ فرمائی تھی. تو یہ تیسرا معجزہ آپ کا ظاہر ہے. جی یہ ہے وہ جبل سلع جو میں نے عرض کیا پہاڑ ہے، اور یہ آبادی ہے بنو حرام کا علاقہ ہے. یہیں پر ایک مسجد بنی ہے مسجد بنو حرام کے نام سے. جی اب جب سارے لشکر جمع ہو کر مدینہ طیبہ آنے لگے، مشرکین مکہ بھی وہاں سے چلے. 6 یا 8 ہزار کا لشکر لے کر. ابو سفیان اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ بعد میں مسلمان. انہوں نے ایک خط لکھا آپ علیہ السلام کو بھیجا راستے سے، اور کیا کہا لات، عزا، نائلہ، حبل کی قسم، یہ ان کے بتوں کے نام، ان کی قسم میں اپنے ساتھ بے کرا لشکر لے کے آ رہا ہوں بہت بڑا، جو مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا
میں نے آپ کے حوصلے دیکھ لیے ہیں، مقابلے کی تاب نہ لا کر آپ نے شہر کے ارد گرد خندق کھود ڈالی ہے، آپ تو یہ طریقہ جانتے نہ تھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے سامنے والے پر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالنا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ورکنگ ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، لیکن اگر آپ کی بات اتنی وزندار اور جذبے والی ہے، بڑے سے بڑا دشمن ہلے گا۔ آج ہم پر اتنی محنت ہوئی ہے، اگر آپ غور کریں اپنے ماحول ارد گرد پر، ہر دوسرے سے تیسرا مسلمان آپ کو کفر کی طاقت سے ڈراتا ہوا نظر آئے۔ ہم ذہناً مرعوب ہیں دوستو، ذہنی طور پہ، لہذا لڑے بغیر، مقابلہ کیے بغیر ہم ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے اتنے ہتھیار بنائے، یہ کیا، اتنی فوج، یہ کفر کی طاقت کو ہم اپنی مجلسوں میں بیان کر کے ان کا رعب اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اب ابو سفیان نے جب یہ بات لکھی تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، وہ دیکھیں۔ حضور علیہ السلام کا جواب دیکھیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سے وحدہ لا شریک کے خلاف غرور میں مبتلا رہے ہیں۔ یہ جو تم نے مدینہ پر حملے کا ذکر کیا ہے اور اپنا لشکر جرار لے کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے ہو، تو یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم لوگوں سے لات و عزا کا نام لینے کی طاقت بھی چھین سکتا ہے۔ اور یہ جو تم نے لکھا ہے کہ مجھے خندق کھودنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، تو یہ طریقہ مجھے اللہ نے اس وقت القا فرمایا۔ القا کے معنی دل میں ڈالنا، جب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا غصہ یہاں تک آ پہنچا کہ تم لوگ مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دینے پہ تل گئے۔ سنو تمہاری خام امیدوں کا پورا ہونا تو کجا، وقت آ گیا کہ لات و منات اور نائلہ ایک ایک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایک مضبوط جواب دیا یہاں سے کہ آ جاؤ پھر دیکھ لو ہم تمہارے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جس فوج کا کمانڈر مضبوط جواب دے، آج ہندوستان اگر پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے، یہاں سے ایک مضبوط جواب جائے۔ شرک کے اندر سب سے زیادہ بزدلی، سب سے زیادہ بزدلی، یعنی ایک مضبوط جواب ان کے وضو توڑ دے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایسا بھرپور جواب ان کو روانہ فرمایا۔ جی اب آپ دیکھیں موازنہ لشکر ہوگا، مسلمان کتنے ہیں، کافر کتنے؟ مسلمانوں کی تعداد 3000، کافروں کی تعداد 10,000۔ یہ 10,000 کافر باہر سے آ رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کی کہ اندر یہود کا ایک قبیلہ بیٹھا ہوا تھا، کون سا؟ بنو قریظہ۔ اس بنو قریظہ کے 14,000 لوگ اندرون خانہ شامل تھے، تو 10 اور 14 کتنے ہو گئے؟ 24۔ 24,000 اور 3,000 کا کیا جوڑ ہے؟ لیکن یہی فرق ہوتا ہے ایمان اور کفر کی سوچ میں۔ آپ مسلمانوں کے قائد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے قائد ابو سفیان تھے۔ مسلمانوں کا مقصد دفاع حق، کہ حق کی حفاظت کی جائے، کافروں کا مقصد استیصال حق، کہ حق کو مٹا دیا جائے۔ جی اب آپ دیکھیں یہ خندق آپ علیہ السلام نے کھود ڈالی، مدینہ کو محفوظ کر دیا۔ اب یہ لشکر یہاں سے آئے ہیں، لیکن یہ قریش ہے، یہ بنو غطفان ہے، بنو سلیم، کنانہ، بنو مرہ، بنو فزارہ، اشجع، بنو اسد، یہ بڑے بڑے قبیلے لشکر لے کر بھرپور انداز میں آ کر یہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور مسلمان یہاں پہ ہے۔ اس طرف بنو قریظہ کے یہود 14,000 کا عدد، آپ سمجھ لیں کہ مسلمان یہاں بیچ میں پھنسے ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جو منافقین مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجبوری تھی ان کی، انہوں نے جب دیکھا کہ آگے پیچھے سے تو پھنس گئے۔ یہی اصل موقع ہوتا ہے معلوم کرنے کا کہ آپ کا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ کھرے اور کھوٹے کا پتہ اس مشکل وقت میں چلتا ہے۔ اچھے وقت میں تو دسترخوان پہ سب بیٹھتے ہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ اچھے دوست، مخلص دوست کا پتہ آپ کے مشکل حالات میں پتہ چلے گا۔ اب جب یہ ہوا، منافقین نے دیکھا کہ اوہ ہم تو پھنس گئے،
ہم تو پھنس گئے اور ہمیں بروا دیا انہوں نے. فوراً اپنے ساتھیوں کے ساری قربانیوں کا انکار کیا. آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت اتری اس موقع پر. یہ مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کا جھنڈا یہ اس مقام پر لگایا گیا تھا. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اس موقع میں سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 اتری. اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اتنے سخت حالات تھے. فرمایا آنکھیں پتھرا گئی, آنکھیں پتھرا گئی, کلیجے منہ کو آنے لگے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. یہی وہ موقع تھا جب ایمان والے آزمائے گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اور ان کے قدموں کو ہلا دیا گیا. اللہ دیکھنا چاہتے تھے میرے پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کا ایمان کس درجے کا ہے. یہ ان کے ایمان کی آزمائش تھی. اب صحابہ نے کیا کہا, منافقین نے کیا کہا, یہ بات تو آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا. قرآن کریم میں آیات اتری ہے. یہ صورتحال مدینہ طیبہ کی بن گئی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم اپنے مقام پہ کھڑے رہیں گے, ان کو اسی جگہ کھڑے رہنے دیں تاکہ یہ لوگ تھک جائیں, وقت گزرتا رہے. اور کچھ تیر انداز آپ نے کھڑے کیے, اگر کوئی سامنے آتا تو یہاں سے تیر جا رہا ہے, وہ پیچھے بھاگ جاتے. خندق اتنی بڑی ہے کوئی پار نہیں کر سکتا ہے. اب ایسے موقعوں پہ کچھ واقعات پیش آئے. جی حالات معرکہ, اب لڑائی شروع ہونے لگی. کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی شجاعت. اب کافی دن گزر گئے, کافر اپنے دانت چبا رہے ہیں, کیا کریں. ایک بہت بڑا پہلوان تھا مشرکین کا, اس کا نام تھا عمرو ابن ود. عمرو ابن ود یہ پہلوان بھی تھا, گھڑ سوار بھی تھا. یہ اس نے چکر لگایا پورے خندق کا. اس کو ایک کونے میں جگہ نظر آئی کہ میرا گھوڑا جا سکتا ہے. وہاں گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو جو پیر مارا, اس نے چھلانگ لگائی اور خندق سے اس پار آ کے گیا, مسلمانوں کے سامنے آیا. اس کو دیکھ کر کے 2-3 مشرکین, اکرمہ ابن ابی جہل اور 2-3 انہوں نے بھی کوشش کی, وہ بھی آ گئے. اب عمرو ابن ود جب آیا تو تھا پہلوان آدمی, تو مبارزت کہا کہ ہے اب کوئی جو میرا مقابلہ کر لے, میں تمہاری خندق پار کر کے آیا. صحابہ کھڑے ہوئے, آپ نے سب کو بٹھایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. اپنا عمامہ اتار کے حضرت علی کے سر پہ آپ نے خود پہنایا. اپنی تلوار حضرت علی کو خود دی اور فرمایا علی تم جاؤ اور اس کا مقابلہ کر کے آؤ. حضرت علی جب آئے, اس نے پوچھا کہ کون, کہا علی. کہا کون, کہا ابو طالب کا بیٹا. کہا نہیں بھائی, قریش سے تو ہماری رشتہ داری بنتی ہے, تو میں اپنے بھتیجے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں. عصبیت تھی. کہا وہ تو ہمارے رشتہ دار ہو, لہٰذا تم نہیں, تم واپس جاؤ, اپنی جوانی ضائع نہیں کرو. حضرت علی نے فرمایا میں تو مقابلہ کروں گا چاہے جتنی بھی رشتہ داری ہو. کہا چلو. حضرت علی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں. پہلے یہ کہ کلمہ پڑھ لو, تو کوئی مسئلہ نہیں. کہا میں تو اسلام قبول نہیں کرتا, کرنا ہوتا تو آیا کیوں. پھر حضرت علی نے فرمایا چلو موقع دیتا ہوں, واپس چلے جاؤ. کہا وہ تو میری غیرت کے خلاف ہے, عرب کا مشہور پہلوان ہوں. علی نے فرمایا پھر مقابلہ شروع ہوا. وہ بھی بڑا مضبوط آدمی, چلتا رہا. اس نے وار کیے, حضرت علی کو موقع ملا اور انہوں نے وار کر کے اس کو ڈھیر کر دیا. عمرو ابن ود کو قتل کر دیا. یہ دیکھ کر جو ساتھی آئے تھے اس کے ساتھ, وہ واپس بھاگ گئے, خندق پار کر کے واپس چلے گئے. اب ہمت ٹوٹ رہی ہے. ایک تو تھکے ہوئے, دوسرا مسلسل وقت گزر رہا ہے, کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا ہے, ایک بڑا مشہور پہلوان مارا گیا. اب یہ حضور کی حکمت عملی تھی, لڑائی کوئی نہیں, لیکن کفر آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. ایسے موقع پہ میدان معرکہ میں تدبیر اور حکمت عملی. جنگ صرف اسلحہ چلانے کا نام نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الحرب خدعہ, جنگ حکمت عملی. دشمن کو ناکام کرو کوئی بھی طریقہ ہو. آپ نے ایک عجیب حکمت عملی اس موقع پہ اختیار کی جو آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے. جی میدان معرکہ میں تدبیر اور حکمت عملی. قبیلہ غطفان کے نعیم ابن مسعود کی آمد. یہ نعیم ہے,
ایک شخص تھا نعیم ابن مسعود، یہ کافر تھا، لیکن اس موقع پر اللہ پاک نے اس کے دل میں ایمان ڈالا، یہ مسلمان ہو کے خاموشی سے آ کے حضور علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے تسلی کی اور کہا آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں صحابہ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں جہاد میں استعمال کروں گا دوسرے طریقے سے۔ آپ نے اس کو کافروں کی طرف روانہ کیا۔ اب دیکھیں، آپ نے فرمایا نعیم تم اپنا ایمان ظاہر مت کرو، ابھی تمہارے پاس بہت بڑا موقع ہے، لہذا ایسا کرو کہ پہلے بنو قریظہ کے پاس جاؤ جو ہمارے یہودی قبیلہ ہے جنہوں نے ان کی حمایت کی، پھر مشرکین کے پاس جاؤ اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ ان میں کمزوری پیدا ہو جائے۔ نعیم پہلے بنو قریظہ گئے، پھر مشرکین کے پاس گئے، دونوں کو ایک دوسرے پر ابھارا۔ کیسے ابھارا؟ پہلے آ گئے بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ تھا، ان سے ملے، وہ تو سمجھ رہے تھے یہ کافر ہیں، ان سے کہا کہ اللہ کے بندو تم نے مسلمانوں کے مقابلے میں ان لشکروں کی حمایت تو کر دی، لیکن حالات مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بھاگنے والے ہیں، وہ تو بھاگ کے چلے جائیں گے واپس، کوئی مکہ کوئی خیبر کا، تم کیا کرو گے؟ تم تو ان کے پڑوسی، لہذا مرنا تو تمہیں ہے، اپنے آپ کو تم نے پھنسا دیا ہے۔ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ کہا اب ایسا کرو کہ جو مشرکین کا لشکر کھڑا ہے ان سے کہو کہ بھائی ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے، لہذا اپنا ایک معتبر سردار ہمیں دے دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل تم لوگ بھاگ جاؤ ہم پھنس جائیں، وہ سردار ہمارے پاس ہوگا تو تم نہیں بھاگو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ یہ کہہ کے گئے پھر مشرکین کے پاس اور ان سے جا کے کہا کہ اللہ کے بندو تم اتنی دور سے چل کر آئے ان یہود کے کہنے پر، اور میں جا کے ان کی کچھ باتیں سن گن لے کے آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مشرکین کے ایک سردار کو روکیں گے، حالانکہ مشورہ تو خوب دیا ہے، لیکن ان سے جا کے یہ کہا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا آزمان۔ ان کا ایک وفد آیا بنو قریظہ والوں کے پاس اور ان سے کہا کہ بھائی جنگ کی کیا تیاری ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تیاری کی بات چھوڑو، ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ لوگ لڑنے میں سچے نہیں ہیں، اپنا ایک سردار دو ہمیں۔ انہوں نے کہا او مطلب یہ کہ آپ لوگ واقعی کچھ گڑبڑ ہے اندر سے۔ اب ذہناً آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ ان کے دل ان سے کھٹے ہو گئے، ان کے دل ان سے کھٹے ہو گئے، وہ واپس چلے گئے، یہ یہاں رہ گئے۔ اب آپس میں ذہنی مناسبت نہیں رہی، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ یہ کمزوری کا آغاز تھا، یہ ہو گیا۔ اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، ایک کافر آدمی بنو قریظہ کا، وہ آیا اس حصے کی طرف جہاں مستورات اور بچے تھے، آپ نے سنا ان کو ایک جگہ پہ محفوظ کیا ہوا۔ ان کی حفاظت پر جو صحابی مقرر تھے وہ تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اب یہ کافر مشکوک انداز میں گھوم رہا ہے خیموں کے ارد گرد۔ حضرت صفیہ جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہے، ان کی نظر پڑ گئی، سمجھ گئی کہ ارادے تو صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسان سے کہا کہ اس کافر کو مار دو۔ یہاں ایک بات سمجھیں، حضرت حسان وہ صحابی ہے کہ جن کو ایک مرض کہہ دیں یا مزاج کہہ دیں، وہ مزاج بہت سارے لوگوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ خون اور یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عید الاضحیٰ کے دن گھر سے نہیں نکلتے، اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتے اور قصائی کی دکان پہ نہیں جاتے، کہتے بس یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس کا بزدلی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب حضرت حسان نے فرمایا میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام۔ یہ بڑی جیدار عورت تھی، انہوں نے خیمے کا جو کنڈا ہوتا ہے لوہے کا، اور تو کوئی چیز نہیں تھی، وہ لے جا کے اس کافر کو پیچھے سے سر پہ مار دیا اور اس کافر کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ یہ کافر قتل ہوا اور اس طریقے سے وہ بچے اور مستورات کا جو معاملہ تھا وہ بالکل محفوظ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ایک حکمت عملی ہوئی جس سے کافروں میں آپس میں ایک انتشار کی فضا بننا شروع ہو گئی۔ جی اچھا،
تیسری بات یہ ہوئی کہ خوف اور خطرے کے وقت اب مومن اور منافق کا فرق. اب میں نے عرض کیا نا کہ اب یہ صورتحال بڑی گمبھیر تھی. اب دیکھیں کہ صحابہ نے اس موقع پہ کیا کہا, منافقین نے کیا کہا. جو مسلمان تھے غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے کیا کہا. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب ایمان والوں نے کافروں کے اتنے بڑے لشکر دیکھے, قالوا, تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہی تو ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, ان کے ایمان اور فرما برداری میں اور اضافہ ہوا. اور منافقین نے جب سنا تو کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی, انہوں نے جب کافروں کے لشکر دیکھے تو کہا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ تو محض ایک دھوکہ تھا ہم سے. نعوذ باللہ. ایمان اور نفاق کا یہ واضح فرق ہوتا ہے. مشکل وقت میں مسلمان کا اللہ پر یقین اور بڑھتا ہے اور منافق اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے. جی. چوتھی بات, اب آخری نصرت خداوندی اور کفری قوتوں کا فرار. اب اللہ کی کھلی نصرت آئی, کافر بھاگ گئے. کیسے؟ ایک بات تو آپ نے سن لی کہ بنو قریظہ اور جو احزاب جو لشکر آئے تھے ان میں آپس میں کیا ہو گیا, ایک ذہنی طور پہ انتشار ہو گیا. وہ ان کے بارے میں شک کر رہے ہیں, یہ ان کے بارے میں شک کر رہے ہیں. اب رات ہو گئی, اللہ کی طرف سے ایک تیز ہوا آندھی چلی, اتنی تیز آندھی چلی کہ کافروں نے جو خیمے لگائے تھے وہ اکھڑ گئے. بڑی بڑی دیگیں چڑھائی ہوئی تھی کھانے کی, وہ دیگیں ہوا سے اڑ کر گرنے لگی. ایک خوف بن گیا. یہ دیکھ کر ابو سفیان بہت گھبرایا اور کہا کہ سب اپنا سامان جمع کرو, ہم واپسی کریں گے, اور سب اس جگہ پہ جمع ہو جائیں. اب جتنے لشکر آئے تھے سب کے سب ابو سفیان کے پاس جمع ہونے لگے اور سب چاہ رہے تھے کہ اب بھاگ جائیں. رات ہے, ہوا چل رہی ہے, انتہائی سردی ہے. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کافروں کے لشکر میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ, ان کو بلایا اور کہا تم جاؤ اور جا کے دیکھو کافر کیا کر رہے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں. اندھیرا, سردی, آندھی اور کافروں کے لشکر میں اکیلے جانا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اور نہیں, لیکن مجھے سردی نے بہت تنگ کیا. تو جب میں جانے لگا آپ نے فرمایا حذیفہ ایسا کرو, چلتے چلتے یہ دعا پڑھتے رہو اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. آگے آ رہی. فرماتے میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گرم لحاف میں بالکل محفوظ ہو چکا ہوں. سردی کا احساس ختم ہو گیا. مسنون دعاؤں میں بڑی برکت ہے. تو میں بالکل خاموشی کے ساتھ جا کے اس لشکر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا. ابو سفیان کے لیے کرسی رکھی گئی, اب اس کا بیان ہوگا سارے لشکر سے. سب بیٹھ گئے لیکن کسی کو کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. ابو سفیان تھا بڑا سمجھدار تیز آدمی, اس نے مجمع پہ نظر ڈالی, کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسلمان بیٹھا ہے. اب کون ہے؟ لہذا ہر ساتھی فوراً اپنے برابر والے ساتھی کا تعارف پوچھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, اب اندھیرا ہے, پتہ نہیں ہے, لہذا برابر والے سے پوچھو کون. اگر وہ فوراً جواب دے تو مطمئن ہو جاؤ. کہا ہر ساتھی برابر والے سے پوچھے. حضرت حذیفہ ابن الیمان بہت سمجھدار تھے, کہتے قبل اس کے کہ برابر والا مجھ سے پوچھتا, میں نے برابر والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تم کون؟ میں پہلے ہو گیا. اس نے اپنا تعارف کرایا, کوئی مشرک تھا. تو جب میرا اس کا تعارف ہوا تو پھر تو اس نے نہیں پوچھا, اس لیے کہ ہر ساتھی یہ سمجھ رہا تھا کہ برابر والا سچا ہے, میرے بارے میں شک ہو رہا ہے. تو میں نے پوچھ لیا, اس کا تعارف ہو گیا, بات صاف ہو گئی, بھائی کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اب ابو سفیان نے کہا ہاں بھائی کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا بھائی واپس جانا ہے, حالات ایسے ہیں, تھک گئے, 1 مہینہ گزر گیا, کوئی لڑائی نہیں, کھانا پینا ختم ہو رہا ہے. اس نے کہا اپنا سامان اٹھاؤ, سواریاں کھول دو اور واپسی کرو مکہ کی طرف.
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ابو سفیان جب بات کر رہا تھا اتنے قریب تھا کہ میں اگر نیزہ مارتا تو ابو سفیان سے آر پار ہو جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے میں نے ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ اور چونکہ ان کی قسمت میں ایمان تھا، بعد میں ابو سفیان صحابی بنے، مسلمان ہوئے اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے اسلام کے۔ بہرحال یہ کافروں کا لشکر یہاں سے فرار ہوا اور واپس مکہ مکرمہ جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اس لڑائی کے اسلام کو غلبہ دیا اور مدینہ طیبہ کی حفاظت فرمائی۔ اب اس غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بڑی کثرت سے مانگی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن آ جائے یا شہر کے حالات خراب ہو جائے یا کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، اللہ دشمن کو رفع کرتے ہیں۔ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے کتاب کے اتارنے والے رب، اے جلد حساب لینے والے، اے دشمنوں کو ناکام کرنے والے، اے اللہ ان کو ناکام کر دے، ان کے قدموں کو اکھیڑ دے۔ مسلمانوں نے، صحابہ نے بھی اس موقع پہ دعا مانگی، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یہ بڑی مجرب دعا ہے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہمارے خوف کو امن میں تبدیل فرما۔ آپ دیکھیں موقع پہ موقع آپ کو مسنون دعائیں ملیں گی، ایک طرف تدبیر بھی ہے، محنت بھی ہے، ساری کوشش بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اسباب پہ 100% زور دے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یا یہ کہے تکیہ لگا کر بیٹھ جائے کہ میں دعا کر رہا ہوں، ہاتھ پیر بالکل نہیں ہلا رہا، نہیں، تدبیر بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا، دونوں چیزیں جوڑ کر چلے گا، تب سنت پر عمل ہوگا، اللہ کی نصرت متوجہ ہوگی۔ جی اب آپ دیکھیں یہ موجودہ اعتبار سے اگر آپ ابھی مسجد نبوی جائیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ خندق کہاں کھودی گئی، دیکھیں یہ مسجد نبوی ہے، یہ مختلف سڑکیں آج کل، آپ مسجد نبوی سے نکلیں گے، باہر ایک مین سڑک آتی ہے جو شارع ملک فیصل، آج کل مشہور شارع ستین کے نام سے، شارع ستین مشہور سڑک ہے۔ شارع ستین سے ایک سیدھی سڑک جا رہی ہے جس کا نام ہے شارع سید الشہداء، اس سڑک کو آپ پکڑ لیں بس سیدھا، یہ سڑک جہاں ختم ہوگی یہاں لکھا ہے بدایت الخندق، یہ وہ جگہ ہے جہاں خندق کی ابتدا ہوئی تھی، جہاں سے کھودنا شروع کیا، اور کھودتے کھودتے اس کو کہاں پہ لایا، یہ ہے نہایت الخندق۔ اس کے ساتھ جو سڑک ہے اس کا نام ہے شارع سکۃ الحدید، جو مدینہ طیبہ کا ریلوے اسٹیشن ہے نا، ایک تو ابھی نیا بن رہا ہے وہ نہیں، ترک زمانے کا ریلوے اسٹیشن پرانا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس اسٹیشن کے قریب نہایت الخندق ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو شارع سید الشہداء پہ جا کر کے آپ کو بدایت خندق کی ابتدا وہاں سے ہے، اور شارع سکۃ الحدید پرانے ریلوے اسٹیشن کے پاس وہ خندق کی انتہا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جبل السلع ہے، اور یہ جبل الرایا، رایا عربی میں کہتے ہیں جھنڈے کو، آپ علیہ السلام کا جھنڈا شروع میں اس جگہ پہ لگایا گیا، اس جگہ پر آج کل مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد رائیہ، مشہور مسجد ہے مسجد رائیہ، یہ وہی مسجد ہے جہاں غزوہ خندق کے موقع پر آپ کا جھنڈا لگایا گیا۔ بعد میں صحابہ نے یہ جھنڈا یہاں سے نکال کے، یہ ہے مساجد فتح، ابھی آ جائے گا، مسجد فتح کے نام سے 6 یا 7 مسجدیں، وہاں پر یہ منتقل کیا گیا الگ الگ۔ جی یہ ہے وہ جبل السلع، اور اس کے پاس وہ مسجد رائیہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کا جھنڈا لگایا گیا، یہ مسجد رائیہ ہے دوستو، دیکھیں اس زمانے کی، اور اس مسجد کو دیکھنا چاہیے، برکت والی جگہ ہے، یہاں غزوہ خندق کے موقع پر آپ کا جھنڈا لگایا گیا تھا۔ جی اچھا اب یہ دیکھیں یہ مساجد فتح ابھی آ جائیں گی آپ کے سامنے، پہلے جھنڈا یہاں تھا، پھر یہاں سے نکال کے یہاں پہ آ گیا۔ مسجد فتح کے نام سے بھی مدینہ طیبہ میں مسجد بہت معروف ہے جہاں بعد میں جھنڈا لایا گیا، پھر اس کے ارد گرد آپ نے 6 جھنڈے مقرر کیے صحابہ کو الگ الگ دے کر، لہٰذا اب مساجد 7 ہے، 7 مسجدیں، جو حضرات حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں زیارات ہوتی ہے،
آپ کسی سے کہیں ہمیں مساجد 7 دکھائیں، 7 مسجدیں، وہ آپ کو یہاں پہ لے جائے گا. جی یہ وہ مسجد بنی حرام ہے جو آپ نے دیکھی، جہاں حضرت جابر ابن عبداللہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، دعوت کی. جی یہ مسجد بنو حرام کی تصویر ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کا گھر یہاں پہ تھا. آگے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میدان ہے، اس میں یہ کچی مسجدیں بنی ہوئی. یہ مسجد فتح ہے جو ذرا بڑی ہے. یہاں آپ علیہ السلام کا جھنڈا لگا ہے. باقی 1 2 3 4 5 6 یہ وہ باقی مسجدیں ہیں. آگے دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ مسجد فتح ہے، یہاں آپ علیہ السلام کا جھنڈا ہے. پھر مسجد علی ہے، یہاں حضرت علی کو جھنڈا دیا. یہاں مسجد سلمان فارسی ہے، یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد سعد ہے، اور یہ مسجد ابو بکر ہے. سمجھ گئے؟ یہ وہ جگہ. جی اب اس معرکے میں آیا کوئی شہید ہوا ہے یا کافر مارے گئے؟ کل 6 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے مقابلہ تو ہوا نہیں. ہماری جو انشاءاللہ آئندہ مجلس آ رہی ہے اس سے صورتحال واضح ہو جائے گی. مسلمان شہید نہیں ہوئے، زخمی ہوئے تھے. کافروں کی طرف سے کچھ تیر آئے تھے اور ان تیروں کی وجہ سے کچھ مسلمان زخمی ہوئے، لیکن بعد میں زخم اتنے گہرے تھے کہ ان سے خون بہتا رہا اور وہ مسلمان جو ہے وہ جانور نہیں ہو سکے. اور ان میں 6 مسلمان صحابی شہید ہوئے. ان میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن معاذ بھی شامل تھے، اور ان کا واقعہ آپ سن لیں گے. اور اسی کی بنیاد پر ایک غزوہ ہوا بنو قریظہ، جو یہود کا قبیلہ ہے نا، ابھی ان کی باری آ رہی ہے. کافر تو بھاگ گئے، لیکن جو بنو قریظہ والے تھے اب ان کے ساتھ معرکہ ہوگا آگے. تو 6 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کے 3 افراد جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے. جی اب انشاءاللہ آئندہ مجلس غزوہ بنو قریظہ. چونکہ یہود نے اندر رہ کر خیانت اور دھوکہ دیا، اس وجہ سے جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے پھر صحابہ سے مشورہ ہوا اور بنو قریظہ والوں سے ایک معرکہ ہوا جس کو غزوہ بنو قریظہ کہتے ہیں. یہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں. انشاءاللہ یہ ہماری آئندہ مجلس کا موضوع ہے. اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.